ہوں کہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ کچھ بھائی میرے پاس کاؤنسلنگ وغیرہ کے لیے آتے رہتے ہیں، تو میں نے نا یہ اسٹریٹجی لگائی کہ ان کے مسائل سارے سنے، اور بڑے مسائل تھے، ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے مسائل تھے، لیکن نا میں نے ویسے ہی ایک تجربہ کیا. میں نے کہا یار کیپنگ دیز ایشوز اسائڈ، ابھی اگر آپ مر جاتے ہیں تو کیا اس سے بڑا کوئی آپ کی زندگی میں حادثہ یا اس سے بڑا کوئی المیہ ہو سکتا ہے؟ تو ایک دم نا میرا چہرہ دیکھنے لگ گئے کہ جیسے میں نے کوئی بہت ہی آؤٹ آف دا باکس بات کر دی. میں نے کہا نہیں سوچیں تو صحیح. تو ایک تو یہ ٹیکنیک میں بھی لگاتا ہوں جب میں اپنی زندگی کے ہر ایک کی زندگی میں ایشوز ہوتے ہیں، مسائل کو دیکھتا ہوں، پرابلمس کو دیکھتا ہوں، تو بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے، ذرا شیطان بھی حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو زیادہ ڈپریس کیا جائے. لیکن اس مومنٹ پہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یار کیپنگ ایوری تھنگ اسائڈ، واٹ اف آئی ڈائی رائٹ ناؤ. یقین کرے وہ پرابلمس اتنے سے بن جاتی ہیں کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اصل میں. تو میرا خیال سائیکولوجیکلی اسپیکنگ اس کا نا بڑا امپیکٹ ہے کہ آپ ڈیتھ کو جب سوچنے لگ جائیں، سامنے لے آئیں، سوچیں اللہ سے ملاقات ہونی ہے، کیا پریزنٹ کروں گا، سوال ہوگا مجھ سے وغیرہ وغیرہ، تو ایوری تھنگ جو ہے نا وہ میرے خیال سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے ماشاء اللہ بات کی کہ انسرٹنٹی، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ واقعی بہت ایک ڈر ہوتا ہے انسان کو. سو واٹ آر سم آف دا تھنگس جو ہم کر سکتے ہیں کہ وی آر لٹل بٹ شیور انشاءاللہ کہ ہمارا ایک گڈ اینڈ ہو، بیکاز ہیونگ اے گڈ اینڈ از ویری امپورٹنٹ. تو واٹ آر سم آف دا تھنگس، آپ کیا کہتے ہیں ذیشان اس پہ؟ اس کے بارے میں وہ دعا بھی ہمیں علماء سکھاتے ہیں نا کہ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، گڈ اینڈنگ. تو اس کے بارے میں بہت سارے لیکچرز دروس ملتے ہیں. دو باتیں جو میرے اس وقت ذہن میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ون آف دا تھنگس جو کہ انسان کو حسن خاتمہ دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کی پرائیویسی، انسان کی خلوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی ہے. جس کی خلوت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی ہوئی، جس کی خلوت میں گناہ نہ ہوئے، تو علماء کہتے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حسن خاتمہ دے گا. نمبر 2، ہم سعودیہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سعودیہ کے اندر جب فوتگی ہوتی ہے کسی گھر میں تو وہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہے کہ گھر والے خود غسل دیتے ہیں، بلکہ وہ سینٹرز بنے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ غسل دیتے ہیں. تو وہاں پہ ہم وزٹ کرنے گئے تو ان سے ہم نے پوچھا، جو یہ 2018 میں جی اکٹھے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا ڈیلی کا یہ روٹین ہے کہ آپ میت کو غسل دیتے ہیں سارا، تو آپ بتائیں کہ گڈ اینڈنگ کے سائنس کیا ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے 2 باتیں بتائی تھیں، اور وہی میرا دوسرا اور تیسرا پوائنٹ ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ والدین کی خدمت گزار تھے، بر الوالدین میں آگے تھے، ان کو ہم نے، یعنی کہ وہ ہم نے ان سے پوچھا یہ تھا نا کہ آپ نے کسی کو اسمائل کرتے ہوئے یا بشاشت کرتے ہوئے، تو انہوں نے اس پہ کہا تھا کہ جو جن کے والدین نے بہت تعریف کی کہ بہت زیادہ خدمت گزار تھے. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا جو فجر کی نماز کے مسجد میں بہت پابند تھے، یعنی کہ نمازوں کو لے کے. تو یہ 3 پوائنٹس جو ہے نا یہ بہت زیادہ میں بھی یاد رکھتا ہوں کہ اپنی جو پرائیویسی ہے وہ کیسی ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، بلکہ ایک بیونڈ نیکسٹ لیول بر الوالدین جو کہ. اور نمبر 3 نمازوں کی پابندی، خاص طور پہ فجر کی نماز کی پابندی، کیونکہ فجر کی نماز کی سنتوں کے بارے میں یہ آ گیا کہ اس کی سنتیں دنیا اور ما فیہا جو اس میں ہے اس سے بہتر ہے. تو پھر ایک بندہ مومن کے لیے فجر کی نماز با جماعت سے زیادہ پرائزڈ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. زبردست، بہت بہترین، ٹو دا پوائنٹ 3 پوائنٹس. حدیث کی روشنی میں برو آپ کیا؟ جی میں اس حوالے سے ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے، اینڈنگز پر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول استعمال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ایسے نیک اعمال کی کہ جو جس پر انسان مداومت اختیار کرتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ انسان کا خاتمہ بھی پھر اسی اعمال انہی اعمال پر ہوتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ یہ عمل کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی پر ہی خاتمہ دے. کیونکہ یہ دیکھیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی لا الہ الا اللہ، میں دنیا سے رخصت ہونا، میں جو ہے وہ بیڈ پر ہوں اور میرے آخری سانس نکل رہے ہوں گے تو میں لا الہ الا اللہ کرنا کون سا پڑھنا کون سا مشکل پڑھ لوں گا. ایسا اصل میں نصیب کی بات نہیں ہوتی، صرف اس میں محنت بھی ہوتی ہے، اس میں محنت ہوتی ہے، اس میں مداومت ہوتی ہے. آپ نے پوری زندگی جس بندے کی زبان کے اوپر ہمیشہ سے لا الہ الا اللہ کے کلمات چلتے ہوں، ہاں وہ مشکل حالات کے اندر بھی اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں. آپ خود دیکھیں کہ جب انسان کسی بات کرنے کا عادی ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں اللہ معاف کرے ایف ورڈ ہے یا ایس ورڈ ہے، کوئی بھی انسان کو ہاتھ لگتی ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، فوراً انسان کے منہ سے یعنی انکانشیسلی وہ ورڈز نکلتے ہیں. اور اس کے مد مقابل اگر انسان کے منہ سے لا الہ الا اللہ یا بسم اللہ یا رسول اللہ یا اس طرح کے ورڈز نکل جائیں اور اسی پر انسان کی موت ہو جائے، تو اس سے بڑی خیر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہ چیز انکانشیسلی اور انسان اپنے آپ کو اس پہ ٹرین کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی لائف اسٹائل تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی. نسل ظاہر ہے آپ کو ہر مومنٹ کے اوپر اپنے آپ کو شروع میں فورسفلی اس چیز کا کرنا پڑے گا، اور زبان پہ آپ کو ایک چیز کے جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں تکرار کرنی ہوگی، ریپیٹیشن لانی پڑے گی تاکہ وہ آپ کے لیے آپ اسے یعنی اکسٹمڈ ہو سکیں. وہ بندہ جو ذکر بہت زیادہ، تو خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اذکار بہت زیادہ کرتا ہے پرائمریلی، ہم اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ انشاءاللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ پر ہوگا، اور جس کا خاتمہ اس پر ہو گیا وہ جنتی. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز میں دوسری چیز میں یہ علی بھائی کہوں گا کہ ایک چیز علماء بہت ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن ضرور رکھنا چاہیے. اصل میں جب انسان تکلیف پر ہوتا ہے نا، ایٹ دی اینڈ اکثر کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، مثلا اللہ معاف کرے کوئی کینسر ہو گیا، کوئی ایسی مسئلے ہو گئے، تو اس وقت شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. آپ دیکھیں کہ برسیسا کا جو واقعہ ہے فار ایگزامپل، اس کے اندر بھی دیکھیں ایٹ دی اینڈ شیطان نے بڑا فائدہ اٹھایا، اس کو ہوپلیس اللہ سے نا امید کر دیا. اسی طریقے سے اللہ معاف کرے جو لوگ بیچارے کینسر سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف جو کیمو کی تکلیف ہوتی ہے اور بہت سی چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے، تو
ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدزن ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو اولڈ ہومز میں ہوتے ہیں, تو ایسے موقعوں پر علماء کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, اس وقت اللہ کی رحمت پر امید اور اللہ پر ایمان اور تقویٰ جو ہوتا ہے نا, یہ انسان کو بہت بڑی کامیابی عطا کرتا ہے. لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت پہ. ظاہر انسان بڑا ڈیموٹیویٹڈ ہوتا ہے, پین ہوتا ہے, انسان اپنی کتنی دعائیں کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے, لیکن حقیقت میں اس کی موت اس میں لکھی ہوتی ہے, اور موت تو انسان کے اختیار میں, موت اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو حسن ظن علماء کہتے ہیں ون آف دی اسباب, ون آف دی کازز, جس کے تھرو آپ انشاءاللہ حسن ختم کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ پر حسن ظن رکھیں, اس بارے میں حدیث بھی ہے, انا عند ظن عبدی بھی, اپنے بندے کے ظن کے معاملہ کے مطابق اسے ڈیل کرتا ہوں. تو اچھا حسن ظن کرے گا تو اللہ سے اچھا ماشاءاللہ. یعنی کہ the way you live that will define your last moments, کیونکہ logically speaking دیکھیں anything which occupies your heart most of the time وہی چیز ہی آتی ہے نا, unconscious تکلیف میں سامنے آئے گی آپ کی تکلیف میں. پھر یہ بڑی اسکیری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا کانٹیکسٹ کہ you will be raised on the final action you were doing before death, moments before you die. جیسے ایک شخص حج کے موقع پہ بوڑھا آدمی فوت ہو گیا, لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں, کیمل سے گر گیا ہے, جو بھی تھا مجھے یاد نہیں, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص جب اٹھے گا تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا. تو دیکھیں سبحان اللہ, امیجن, میں یوتھ کو کہتا ہوں کہ یار imagine you dying before you're committing a sin, اللہ معاف کرے, جیسے پورن کی ایڈکشن ہے یا جو بھی میسٹربیشن ہے, اللہ معاف کرے. imagine dying in that state, how scary is that, اللہ معاف کرے. اس میں ڈیٹیل میں کچھ سٹوریز اور اس پہ بات کروں گا, لیکن ذیشان آپ کی اجازت سے انکل کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے, مغفرت کرے. میں کچھ میسیجز انکل کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ یہ نشانی ہے کہ انشاءاللہ ان کا حسن خاتمہ ہے. اور آخری جو میری ان سے چیٹ ہے انشاءاللہ, سب سے پہلے آڈینس کو بتا دوں کہ ذیشان کے والد محترم ابھی کچھ دن پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو انکل کے کچھ میسیجز ہیں میرے پاس. ایک میسیج میں آپ کو سناتا ہوں کہ بیٹا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی وائف کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اب دیکھیں یہ اس موقع پہ ہے جب میری وائف بیمار تھی بہت زیادہ, اور انکل کا ہر اس موقع پہ میسیج آیا ہوا ہے جب میں کسی مشکل میں تھا, کسی تکلیف میں تھا, اور انکل کی دعائیں مجھے آئیں ماشاءاللہ. اچھا یہ اس کے بعد حج پہ جانے سے پہلے انکل کی دعا ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کا سفر قبول کرے, مبارک کرے, اور آپ لوگوں کا حج قبول کرے. اس کے بعد حج والے دن 9 کو یوم عرفہ انکل کا میسج آیا ہوا ہے کہ بیٹا بہت بہت مبارک ہو آپ کو, اور آگے پھول ماشاءاللہ گلاب کے. تو میں نے انکل کہا کہ انکل میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جزاک اللہ خیر بیٹا. اور اس کے میرے خیال کتنے دن بعد, بس یہ عید کا پہلا دن ہی گزارا. تو دیکھیں ایک تو ماشاءاللہ ذیشان یہ اس بات کی شہادت مل رہی ہے ہمیں کہ انکل کا انشاءاللہ حسن خاتمہ ہے, کیونکہ وہ ہر اس موقع پہ میرے ساتھ مجھے دعائیں دے رہے ہیں اور مبارک دے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کا یہ ایکسپیرینس ظاہر ہے اٹس ناٹ ایزی. ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس ٹو وٹنس ان لائف از سیئنگ یور پیرنٹس گو. بہت مشکل ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. تو آپ اگر بتانا چاہیں ہاؤ واز یور ایکسپیرینس. دیکھیں علی بھائی یہ آنیسٹلی بڑا ایک ایموشنلی چیلنجنگ, اور یعنی کہ یہ کسی کے لیے بھی بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں بات کچھ اس طرح شروع کروں گا کہ 2-3 چیزیں ہیں جن سے نا میری بہت تسلی ہے, جن سے پھر اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے, اور ڈیفینیٹلی میری اب یہ زندگی کا ایک نیا فیز ہے. سب سے پہلی بات وہ میرے کولیگ ہیں انہوں نے کی تھی, ان کی بھی والدہ فوت ہو گئی تھی, تو انہوں نے ایک بات کہی جس نے مجھے بڑی تسلی دی. وہ یہ تھی کہ مجھے اب اس بات کی تسلی ہے کہ میری والدہ اور مجھے کہ میرے والد صاحب اس وقت رحمان کے پاس ہیں. یہ اگر آپ انٹرنلائز کر لینا تو آپ جو ہے نا آپ بالکل وہ ایموشنل پین سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریلیف دیتے ہیں. دوسری بات وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب ہارٹ پیشنٹ تو پرانے تھے, پچھلے 13 سال پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا, تو طبیعت ان کی کافی خراب رہتی تھی. لیکن آخری ہفتہ ان کا کافی مشکل تھا, بیک ٹو بیک ہارٹ اٹیکس ہوئے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید والا دن کچھ ڈریگ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت ان کی رات کو 1:30 بجے ہوئی, جمعرات اور جمعے کی رات. اور ہمیں پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, حدیث کے باقاعدہ الفاظ ہیں, جمعہ یا جمعے کی رات اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن کی موت وہاں پہ کرے, مفہوم ہے حدیث کا, تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے, قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت ایک یعنی کہ اتنی روح کو تسکین دینے والی بات تھی. اور پھر تیسری بات, اور مطلب یہ چیزیں ہم پڑھتے تھے, سنتے تھے, بتاتے تھے, لیکن جو مومنٹس ہم نے ایکسپیرینس کیے, الحمدللہ ہم لوگ اس وقت گھر پہ موجود تھے. میں ابو کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, میرے بھائی بھی موجود تھے, میری بہن بھی موجود تھی, میری والدہ بھی موجود تھی, میرے چچا جان بھی موجود تھے. یعنی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ہم نے سارے منظر دیکھے. اور ابو آخری ان کو اینڈ سٹیج پہ نا آخری دن پلمنری ایڈیما ہو گیا ہوا تھا, جس کا مطلب ہے کہ لنگز میں پانی بھر جاتا ہے اور پرسن کی ناٹ اسپیک پراپرلی, سانس کھینچ کے لینا پڑتا ہے, جوائنٹ پہ کہتے ہیں نا سانسیں اکھڑ رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بایولوجیکلی لنگز میں پانی بھر گیا ہوتا ہے. آلدو ابو بہت تکلیف میں تھے, لیکن کوئی آخری آدھا پونا گھنٹہ ابو نے یا تو کلمہ یا درود یا کلمہ یا درود, اور موت سے بالکل چند لمحات پہلے جب وہ نیند بے ہوشی میں چلے گئے تو پھر ان کی زبان چپ ہوئی, یعنی کہ the last thing he said was the کلمہ.